بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یہ اتنی عظیم کتاب ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے کہ جس میں شک کی ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کو کتاب حیات قرار دیا ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کے مشن کو، قرآن کی تعلیم کو، قرآن کے تعلم کو، قرآن سیکھنے اور سکھانے کو آپ نے کائنات کا سب سے بہتر عمل قرار دیا ہے۔ آج آپ دیکھیں گے کسی کو اپنی دولت پر ناز ہے، کسی کو اپنی شہرت پر ناز ہے، کوئی اقتدار کی کرسی پر فخر کرتا ہے، کوئی کوٹھی کار بنگلے کو اچھا سمجھتا ہے، لیکن میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ سب چیزیں زندگی میں ایک حد تک کے لیے اچھی ہیں، لیکن اگر سب کائنات کی چیزوں میں سے بہتر چیز جاننا چاہو تو سن لو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ نور بصیرت کے اس درس قرآن کے سلسلے کے جملہ شرکا آپ کو ابتدائی مبارک ہو کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اس عظیم کام کے لیے چن لیا ہے جس کو میری سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کائنات کے سب کاموں سے بہتر قرار دیا۔ اور حدیث پاک میں یہ بھی آیا ہے، سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کی تلاوت یہ سب سے افضل عبادت ہے۔ قرآن مجید کی عبادت سب سے افضل عبادت ہے، کیوں؟ اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تم چاہو کہ خدا تم سے باتیں کرے تو قرآن پڑھا کرو، جب چاہو کہ خدا تم سے باتیں کرے تو قرآن پڑھا کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ یہ گویا کہ اللہ رب العزت کا تمہارے ساتھ خطاب ہے، یہ اللہ کا تمہارے ساتھ کلام ہے، اور اس کلام کی برکتیں کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن مجید کا ایک حرف پڑھا اللہ رب العزت اس ایک حرف کے بدلے اس کو 10 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ اور ساتھ سرکار نے فرما دیا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، بلکہ فرمایا الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے، میم تیسرا حرف ہے، یعنی جو الف لام میم پڑھے گا اللہ رب العزت اس کو 30 نیکیاں عطا کرے گا۔ 30 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں ڈال دی جائیں گی۔ اور فقط نیکیوں تک بات محدود نہیں رکھی، بلکہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہے، اب قرآن پڑھنے میں بعض لوگ بڑا اچھا پڑھتے ہیں، بعضوں کی زبان اٹکتی ہے پڑھتے وقت، یعنی وہ تلفظ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں پڑھنے کی، تو جو قرآن روانگی کے ساتھ پڑھتا ہے اسے تو ثواب ملتا ہے، اجر عطا کیا جاتا ہے، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو اٹک کے پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کو دوہرا اجر عطا کرتا ہے۔ بعض لوگ معاشرے میں دیکھے ہیں نا، وہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ پڑھا جائے تو چھوڑ دیتے ہیں، ہم سے پڑھے نہیں جاتا، ہم کیا کریں، کوشش کرتے ہیں، اب بوڑھے ہو گئے ہیں اب کیا سیکھیں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا جو اٹک کے پڑھتا ہے، لکنت کے ساتھ پڑھتا ہے، جوڑ توڑ کر کے سمجھ کے پڑھتا ہے، اللہ اس کو دوہرا اجر عطا کرتا ہے، ایک قرآن کی تلاوت کا اور دوسرا پڑھنے میں جو تکلیف ہو رہی ہے، اس تکلیف پر
رب العزت اس کو دوہرا اجر عطا کرتا ہے. اور پھر قیامت کے دن اس کا اجر کیا ملے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قرآن کا ماہر ہے، قرآن پڑھنے والا، کل قیامت کے دن وہ اللہ رب العزت کے مقرب فرشتوں کے ساتھ ہوگا. قریب جو اللہ کے قریب فرشتے ہیں ان کے ساتھ ہوگا اور ان کا ساتھ حاصل ہوگا.